السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ سفر مہینے کے متعلق 3 ویڈیوز اپلوڈ ہو گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جو بھی خرابیاں سفر کے مہینے کے متعلق بیان کی گئی ہیں، خاص کر کے سفر کے مہینے کے اخیر بدھ کے بارے میں جو لوگوں کا کہنا ہے، جو باطل عقیدہ رکھتے ہیں، فاسد عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں لاسٹ بدھ کو غسل صحت فرمائی تھی، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ میں نے بہت ساری کتابوں کو دیکھا لیکن کہیں بھی اس کا صحیح ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نجومی حضرات جو پہلے زمانے میں تھے، زمانے جاہلیت کے وقت میں تھے، تو ہر وقت وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو سفر کے مہینے کے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علالت ہوئی، کچھ پریشانی ہوئی، ہلکا سا بخار اس طرح کا کچھ ہوا۔ اس کو دیکھ کر کے یہودی بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوشیاں منانے لگے، روزہ رکھنے لگے، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے اور پھر چاکلیٹ وغیرہ بھی تقسیم کرنے لگے اور کیک وغیرہ بھی تقسیم کرنے لگے۔ یعنی ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو، ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے خوشی سے مارے وہ لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں 1447 ایئر بیفور جو دکانیں ہوتی تھی، اس میں کام کرنے والے جو ہوتے تھے، اگر ان لوگوں کو جو دکان کا جو مالک ہوتا تھا، اگر وہ خوشی کی وجہ سے کچھ کھلاتا نہیں تھا، کچھ پلاتا نہیں تھا، سفر کے اخیر میں جو کہ بدھ ہوتا ہے، بدھ کے دن کچھ کھلاتا اگر نہیں تھا، کچھ پلاتا نہیں تھا، کچھ گفٹ نہیں دیتا تھا، تو جتنے کام کرنے والے لوگ دکان میں کام کرتے تھے، فیکٹری میں کام کرتے تھے یا پھر کمپنی میں کام کرتے تھے، تو سارے لوگ کمپنی چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، فیکٹری چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ یہ شخص کنجوس ہے، یہ کچھ کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ڈر سے لوگ جو ہے تو اپنے کاریگروں کو، اپنے لیبر کو، مزدور کو کچھ نہ کچھ دینے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ یہی سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے اور لوگ اس پہ کچھ عمل بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھدار ہیں جو سمجھ بھی گئے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے جو لوگ اس پہ زمانے جاہلیت میں جو